لاشیں رکھ کے انصاف دلانا ہے، لاشیں رکھ کے انتشار نہیں پھیلانا ہے۔ تو کشمیر میں ہو یا کراچی میں ہو، یہ لوگ ہیں تو ان کی تو روزی روٹی کا سوال ہے۔ پیپلز پارٹی کی روزی روٹی دھندا پورا اس پہ ہے، سندھ کو بیچو، پاکستان کی ملکیت کھاؤ، اور ادھر کی پاور پالیٹکس میں حکومت ہے وہ ایک ڈس انفارمیشن سیل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، جو کراچی میں بنا ہوا ہے۔ 40 لوگ اس میں کروڑوں کی بجٹ پہ کام کرتے ہیں۔ تو نیشنلسٹ کچھ آئیڈیز ایسی ہیں کہ وہ نیشنلسٹ بن کے اٹیک کرتے ہیں، پھر دوسرے ان کو سرکولیٹ کرتے ہیں۔ تو حارث کیا ہے؟ بریگیڈیئر چھوڑے ہوئے 12 سال ہوئے، 10-12 سال سے اریگیشن میں ٹھیکیداری کرتا تھا، کمیشن ہی دیتا تھا اور کمیشن لیتا تھا۔ اب اس کی کریڈیبلٹی اتنی نہیں ہے۔ لیکن سید امداد محمد شاہ اس علاقے کے عوامی نمائندے بھی رہے اور اس علاقے کے زمیندار بھی رہے۔ ویسے تو وہ بہت بڑے نام پاکستان کے جی ایم سید کے بیٹے تھے، لیکن ان کی منفرد کردار، وہ بنیادی جو غریب ترین لوگ ہیں اور عام لوگ ہیں، ان کی معیار زندگی بلند کرنا، علم کی روشنی بڑھانا اور ان کو انصاف دلانا اور ان کو برابر انسانی حیثیت دلانا، جو اس علاقے میں جب وہ 50 سال پہلے آئے وہ ناپید تھی، طبقاتی نظام تھا اور جبر کا نظام تھا۔ اس میں یہ جو ابھی آپ کافی روشن خیالی اور سکنڈ کے علاقے میں دیکھیں گے، یہ رجحان، یہ ان کا لگایا ہوا یہ پودا تھا جو درخت ہوا ہے ابھی بھی۔ تو اس لیے ہم ان کو اس لیے بھی یاد کرتے ہیں کہ اس کے بعد جو نمائندگی آئی ہے اس میں کئی اچھائیاں ہوں گی، لیکن ایمانداری، وطن دوستی اور انسان کی برابری کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ تو وہ بے ایمانی کو ختم کرنا اور لوگوں میں اپنی اس کو شعور کو بڑھانا کہ بھائی اپنی علاقے کی ترقی، خوشحالی، سندھ کا تحفظ جو انہوں نے اسمبلیوں میں کیا، سندھ کے پانی کا تحفظ جو انہوں نے اسمبلیوں میں کیا، اور آل پاکستان پونم کی الائنس بنایا کہ بھائی پاکستان میں بھی فیڈریشن رہ کے اور ایک حقیقی فیڈریشن بنا کے اور اس کو چلایا جائے۔ تو یہ ان کے مختلف سیاسی اقدام تھے، وہ سارے ہمارے لیے مچلے راہ ہیں۔ ہم ان کو ان کی بات کو آگے بڑھانے اور ملک کی ترقی اور سندھ کی تحفظ دونوں کو یقینی بنانے کے لیے ان کے کردار کے فالوورز ہیں۔ تو ہم اس لیے یہ مقامی پروگرام کیا جس میں ادیب اور فاؤنڈیشن کے لوگ تھے۔ انشاءاللہ یہ تبلیغ کا پروگرام ہے، باقی عملی طور پہ زندگی میں ان کے جو چھوڑے ہوئے نقوش ہیں ان پہ ہی کوشش کرتے ہیں کہ عملی طور پہ بھی ان پہ کھڑے رہیں اور وہ اسٹینڈ لیتے رہیں غریبوں اور متاثر لوگوں کا۔ اچھا، موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال ہو رہا ہے کہ ابھی جو حالیہ باڑی جل باڑی میں سانحہ ہوا، آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی سندھ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ فرنٹ فٹ پہ آتے ہیں اور جو ہے وہ اس کو دفاع بھی کرتے ہیں اور جو متاثرین ہیں ان کا ساتھ بھی دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک قوم پرست طبقہ ہے جو مسلسل آپ پر تنقید کر رہا ہے کہ بھئی آپ آتے ہیں دھرنے کو ختم کراتے ہیں اور اس طرح کی تنقید ہوتی ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ صحیح بات بتاؤں کہ کچھ لوگ تو نیک نیتی سے کرتے ہوں گے اپنے خیالات کے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ملک یہ ٹوٹے اور بٹوارا ہو، اور ایک تو وہ ہیں تو ان کو یہ جو خود مختاری کی جدوجہد ہے اس کو کرنا ہے۔ لیکن زیادہ جو ہے وہ ایک ڈس انفارمیشن سیل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، جو کراچی میں بنا ہوا ہے۔ 40 لوگ اس میں کروڑوں کی بجٹ پہ کام کرتے ہیں۔ تو نیشنلسٹ کچھ آئیڈیز ایسی ہیں کہ وہ نیشنلسٹ بن کے اٹیک کرتے ہیں، پھر دوسرے ان کو سرکولیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ہے مہم ان کی طرف سے، لیکن خود سابقہ حکومت کا یا پیپلز پارٹی کا کوئی کردار ایسا نہیں ہے انصاف پسند و ایمانداری کا کہ وہ کر سکیں۔ تو وہ سوشل میڈیا پہ نیشنلسٹ بن کے اور وہ اٹیک کرتے ہیں، تو مجھے معلوم ہے، لیکن ہمیں کیونکہ مسئلے کو دیکھنا ہوتا ہے، ان کو ریلیف دلانا پڑتا ہے، لاشیں رکھ کے انصاف دلانا ہے، لاشیں رکھ کے انتشار نہیں پھیلانا ہے۔ تو ہم نے جب بھی کیا ہے وہ ایگریکلچرس کا معاملہ ہو تو ہم نے ملیں کھلوائیں، ریٹس لیے، جو زمینیں قبضہ ہوئیں وہ واپس کرائیں، صرف شیل اور ڈنڈے کھا کے اور نیوز کے پیچھے ہم نہیں بھاگتے ہیں، ہم ان کا عملی۔ تو یہ جو لا انفورسنگ ایجنسیز کی طرف سے، وہ ان کی طرف سے جو غلط انفارمیشن پہ غلط قدم ہوا ہے وہ ان کو سرنڈر کریں
اور ان کے آگے پیش کریں کہ راستہ نکلے. باقی یہ جو تنقید ہے یہ نیک نیتی پہ نہیں ہے, یہ بد نیتی پہ ہے, کیونکہ ہم ان کے وہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل رائیول اور ہم پہ تنقید کرنے والے کشمیر میں ہو یا کراچی میں ہو یہ لوگ ہیں, تو ان کی تو روزی روٹی کا سوال ہے. پیپلز پارٹی کی روزی روٹی دھندا پورا اس پہ ہے, سندھ کو بیچو, پاکستان کی ملکیت کھاؤ اور ادھر کی پاور پالیٹکس میں حکومت لو. تو ہم اس کے ناقدین ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ اتحاد بنا کے بھی ان کو صفائے ہستی سے کمزور کریں یا مٹائیں, تو پاکستان کا بھی بھلا اور سندھ کا بھی بھلا. اس لیے ان کا ڈس انفارمیشن سیل کروڑوں روپے ماہانہ پہ اربوں روپے جس کی 2 ارب بجٹ ہے وہ ہمارے خلاف کام کرتی ہے. باقی زیادہ نیشنلز ہمارے خلاف نہیں ہیں. اچھا, ماڑی جلپانی کے بعد جو FIR ہوئی ہے اس کے بعد دھرنا وغیرہ ختم ہوا ہے, اس چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے کمزور FIR ہے. کیا آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی کامیابی کیسے ہے متاثرین کے حق میں؟ دیکھیں, جب میں پہلے دن بیٹھا انہوں نے کہا کہ ایجنسیز یہ جو لا انفورسنگ پولیس اور DC اور یہ آئے تھے کہ یہ ٹیررسٹ مارے گئے تھے اور دہشت گرد تھے, کہ کون سی FIR. جب ہم گہرائی میں گئے سب سے ملے, پتہ چلا کہ یہ کسی ڈس انفارمیشن پہ ان سے غلطی ہو گئی ہے, اب یہ جھوٹا اسکینڈل دے رہے ہیں. تو اس پہ ہم نے ان سے پوچھا جو گاؤں والے تھے کہ بھائی آپ کے پاس ہوئے جن کے ایک مرڈرز ہوئے جن کے گھروں میں, آپ جانتے ہیں؟ انہوں نے پتہ نہیں, پولیس رینجرز اور کچھ پرائیویٹ ڈریسز میں تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں, کسی کو نہیں پہچانتے. تو جھوٹی FIR کا داخل کرنا کیا مقصد ہے؟ اور لا انفورسنگ کی چیزیں کتنی تھیں ہمیں کچھ معلوم نہیں, لیکن جج کی ہم نے اس لیے ڈیمانڈ کی ہے کہ جو بھی ابھی CM نے کمیٹی بنائی ہے وہ اتنا کام نہیں کرے گی, لیکن جج ہوگا تو دونوں کی سنے گا اور دونوں FIRs کو دیکھے گا, پھر وہ کوئی راستہ نکالے گا. تو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سٹنگ جج, ریٹائرڈ جج نہیں, وہ آنا چاہیے. باقی کمزور نہیں ہے, بہت مفصل اور 100% سچ کی بنیاد پہ ہے. لوگ جھوٹی FIR ہیں, جھوٹے نام ڈالتے ہیں, ہم نے وہ نہیں کیا, ورنہ یہ ان کے حق میں نہیں تھا. وہ FIR ہی خارج ہو جاتی جج کے سامنے اگر جھوٹے نام دیتے. تو وہ جو کر رہے ہیں, جو ان کی مدد نہ کر سکے, ان کو شرمندگی ہوئی یا قاتلوں کے ساتھ بنے اور ان کو ناکامی ہوئی, تو وہ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے ہم پہ بہتان بازی کر رہے ہیں. بہت مضبوط FIR ہے. باقی بات صرف یہ ہے کہ ریاست میں آئین پہ عمل نہیں ہو رہا, لا پہ نہیں ہو رہا, لا لیسنس ہے. تو کئی ججز میں کمپرومائزز بھی ہیں, لیکن ہم اس طرف دیکھتے ہیں کہ کئی افسران پولیس میں ہوں, رینجرز میں ہوں یا ججز ہوں, کئی بہترین ساکھ رکھنے والے ہیں. تو ہم ان سے امید کر کے یہ ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم قانون راستہ لے کر اور ان کو حق دلانے کی کوشش کریں, اور اگر غلطی ہوئی ہے تو وہ سرنڈر آ کے ان سے معافی مانگیں اور راستہ نکالیں گے. اگر ضد میں جائیں گے, جھوٹے حارث ہوم منسٹر جو اس کی طرح رات میں نے ڈان TV پہ دیکھا, پھر جھوٹ پہ جھوٹ کی جو پریس کانفرنس کرے گا, اس سے حاصل نہیں ہوگا, اس کی خود کی بدنامی ہوگی اور لوگ میرا خیال ہے 1 مہینے میں مانگیں گے کہ اس کو ہٹاؤ. حارث کیا ہے؟ بریگیڈیئر چھوڑے ہوئے 12 سال ہوئے, 10-12 سال سے اریگیشن میں ٹھیکیداری کرتا تھا, کمیشن ہی دیتا تھا اور کمیشن لیتا تھا. اب اس کی کریڈیبلٹی اتنی نہیں ہے, لیکن ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ بنا ہے تو اچھا کرے, بھلے وہ بنے. لیکن وہ مجھے سمجھتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ابھی اتنی بردباری نہیں ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس کو صحیح انفارمیشن دی جائے اور اس معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے.